دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز خواتین و حضرات، شرکائے محفل میلاد، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں دو تین مختلف پہلوؤں سے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے مادی پیمانوں پر جب انسان کو دیکھتے اور جانتے ہیں اور جانچتے ہیں تو وہ ہمیں انسان حیوان سے مختلف شعور رکھنے والا گوشت پوست کا ایک پتلا نظر آتا ہے، اور یہ وجود جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ وجود ہی انسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی شانوں کے ساتھ نوازا ہے۔ چونکہ گفتگو مختصر کرنی ہے لہذا وقت متحمل نہیں کہ میں ان مختلف پہلوؤں کی جزئیات قرآن اور حدیث کے حوالوں سے عرض کروں، وقت اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اجمالاً قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو سامنے رکھے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ یہاں انسان کے پیکر بشری ہونے کا ذکر ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر مٹی کی مختلف حالتوں کا بیان آیا، مگر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک پیکر بشری ہے۔ یہ ایک جہت ہے۔ ہم لوگ جزئیت پسند ہیں اور جز پسند ہیں، کلیت پسند نہیں۔ یعنی ہم کسی بھی حقیقت کے ایک دو اجزاء کو دیکھتے ہیں اور اسی کو کل سمجھ لیتے ہیں، اور ہماری نگاہ کسی حقیقت کی کلیت پر یعنی ٹوٹیلٹی پر نہیں پڑتی۔ کسی حقیقت کو من حیث الکل ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس کو جتنا معلوم ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سارا کچھ۔ یہ ایک بنیادی کمزوری اور خرابی ہے انسان میں، اور یہ خرابی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں پائی جاتی۔ چنانچہ اسی طرح اسی غلطی اور فتنے کا شکار انسان کو سمجھنے کا مسئلہ بھی ہوا۔ تو قرآن مجید نے انسان کے پیکر بشری ہونے کا ذکر کیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ جو وجود بشری ہے بس یہی انسان ہے، حالانکہ بات یہ نہ تھی۔ یہ انسان کی ایک شان ہے، انسان کی ایک۔ قرآن مجید اسی مقام پر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقام پر بیان فرماتا ہے، جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو سیدھا کر لوں اور اس کے اعضاء کو، بشری اعضاء کو، وجود کو توازن دے لوں، ان میں اعتدال پیدا کر لوں اور ان کی تکمیل کر لوں، جو اس کا پیکر بشری ہے اس کی جب میں تکمیل کر لوں اور اسے پورا حسن اعتدال اور توازن کا دے لوں، اور تو پھر کیا کروں گا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. اب یہاں انسان کی دوسری شان کا بیان شروع ہو رہا ہے. بشری پیکر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ میں مکمل ہو گیا کہ جب میں اس کے وجود بشری کو مکمل کر لوں تو اس کا بشری اور مادی اور خاکی پیکر ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آگے اس کی اگلی شان بیان ہو رہی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ، اب میں اس کے اندر پھونک دوں. کیا؟ روحی، اپنی روح. روح ہی میں بھی دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک روح کا پھونکا جانا اور ایک ہے اپنی روح کا، میں اپنی روح پھونک دوں، اللہ کی روح کا پھونکا جانا. اللہ تبارک و تعالی نے محض یہ نہیں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحًا یا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحٍ کہ میں اس کے اندر روح پھونک لوں. صاف ظاہر ہے یہ چلتا پھرتا انسان، اس کے لیے تو اس جسم میں صرف روح کی ضرورت تھی، روح ہی کی ضرورت تو نہیں تھی. اللہ پاک کو اس پیکر کو، اس وجود کو چلتے پھرتے اور جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اور زندہ انسان میں بدلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ روح کی ضرورت تھی. یا روحی، روحی کا معنی ہے اللہ فرماتے ہیں میری روح. اس پیکر کو چلانے پھرانے اور زندہ بنانے کے لیے فقط روح کی ضرورت تھی یا اللہ کی روح کی ضرورت تھی؟ نہیں، فقط روح کی ضرورت تھی. جان کی ضرورت تھی، اس کے اندر جان پیدا کر دی جاتی. تو یہ دوسرا مرحلہ اس کے جسد مادی اور جسد بشری کے بعد اس کے اندر اس کی شان روحی کا بیان کہ اس کو اللہ پاک نے دوسری شان عطا کی ہے کہ اسے روح دی، اس کے اندر روح کا چراغ جلایا. اس سے تو جو چلتا پھرتا زندہ انسان ہے وہ تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. جسم اور روح مل گئے، انسان زندہ ہو گیا. روح جسم سے نکل گئی، انسان مردہ ہو گیا. تم ظاہر نگاہیں اور سائنسدان اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ روح کا جو مفہوم بھی سمجھیں اور روح کی جو بھی تعریف کریں، ہمیں اس سے غرض نہیں. اس کو وہ لائف کہیں، اس کو وہ جان کہیں، الغرض وہ زندگی جب ختم ہو جائے، جان جب نکل جائے یا روح جب نکل جائے تو وہ انسان مردہ ہو گیا. اور وہ اس کے اندر رہے اور لائف رہے تو وہ لیونگ اینیمل ہوا، زندہ انسان ہوا، چلتا پھرتا. تو دو چیزیں تو اس سے پوری ہو جاتی. مگر اب تیسری شان جس کا اشارہ یا متکلم کی طرف فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي کہ اب میں اس کے اندر خالی روح نہیں پھونکوں گا، اپنی روح پھونکوں گا. کیا؟ اپنی روح پھونکوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے انسان کو پہلے ایک بشری وجود دیا، بشری وجود کے بعد اس کے اندر روح پھونکی، روح کا چراغ جلایا، روح کا چراغ جلایا. اور وہ جو چراغ روح کا جلایا اس کی جو روشنی ہے وہ کہنے والے کی یہ سے آ رہی ہے. وہ جو کہنے والا فرما رہا ہے نا کہ میں اپنی روح پھونکوں گا، وہ جو اس کی یا کی نسبت ہے کہ میں اپنی روح پھونکوں گا، وہ روح کی روشنی نہیں، وہ اس سمت سے آ رہی ہے جس نے روح بھیجی ہے. تو جو اس روحانی انسان کے اندر جو نور چمک رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک شان کی جلوہ گری ہے، اللہ کی ایک شان کی جلوہ گری. اب بہت زیادہ تفصیلات میں آگے نہ بھی جائیں تو تین باتیں تو واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی.
ایک اس کے مادی وجود کی، ایک اس کے روحانی وجود اور حقیقت کی، اور روحانی وجود یا روحانی حقیقت کے اندر اللہ کی شان کی جلوہ گری کی، جو روحی یہ کی شکل میں بیان ہو رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کی طرف سے کلمہ پھونکا گیا، روح پھونکی گئی، کلمہ پھونکا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کہیں اپنا کلمہ کہا، کہیں اپنی روح کا پھونکا جانا کہا، کہیں اس کو اپنی روح کہا، یہ جو الفاظ ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس انسان کی روحانی ہستی کے اندر پھر ایک اور مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی کوئی نہ کوئی شان جلوہ گر ہے۔ جس طرح انسان کی ظاہر میں سمجھنے کے لیے اگر آدمی تھوڑا سا عمیق نگاہ سے دیکھے تو یہ تین شانیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ ساری انسانیت، پوری انسانیت کو یہ تینوں مقام ملے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس نے کتنوں کو اجاگر کیا، کتنوں پہ پردہ ڈال دیا۔ انسانیت اپنی تینوں شانوں کے ساتھ جب جلوہ گر ہوتی ہے تو انسانیت کا عروج اور پوری انسانیت کا کمال وہ نبوت میں ہے۔ انسانیت میں یہ تین شانیں ہیں۔ کتنی؟ تین۔ اس کی مادی، ظاہری اور بشری شان، اس کی روحانی شان، اور اس کی حقانی شان۔ اس کی حقانی شان، یہ تین شانیں ہیں انسان کی حقیقت میں۔ اب انسانیت کا عروج اور کمال نبوت میں ہے۔ تو جب انسانیت اپنے عروج اور اس کا اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ مقام مقام نبوت ہے، اور مقام نبوت بھی انسانیت میں سے ہوگا۔ تو جب انسانیت کا نقطۂ کمال نبوت ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس نبوت میں بھی انسانیت کی یہ تینوں شانیں اپنے انتہائی عروج پر ہونی چاہیے۔ تو نبوت میں جو شان بشریت ہے یہ بھی عام انسانوں سے مختلف ہوگی، اور نبوت میں جو شان روحانیت ہے وہ بھی عام انسانوں کی روحانیت سے مختلف ہوگی، اور نبوت میں جو شان حقانیت ہے وہ بھی عام انسانوں کی حقانیت سے مختلف اور بلند و بالا ہو۔ تو انسانیت کا کمال نبوت ہوئی، اسی طرح پھر نبوت کا کمال رسالت ہے۔ نبوت کا کمال رسالت ہے۔ وہ تمام کمالات اور وہ تمام شانیں جو نبوت کے مرتبے میں جمع ہوتی ہیں، رسالت میں وہ شانیں اپنے عروج اور کمال پہ چلی جاتی ہیں۔ تو انسانیت کا کمال نبوت، نبوت کا کمال رسالت، اور ساری کائنات رسالت کا کمال محمد۔ رسالت جب اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے، اور وہ مقام و مرتبہ جہاں رسالت اپنے کمال کی آخری حد کو پہنچتی ہے، جس سے آگے عروج سفر نہیں کر سکتا اور جس سے آگے کمال کا ارتقا نہیں ہو سکتا، جہاں سارے کمالات کا سفر اور سارے عروجات کا سفر جا کے ختم ہو جاتا ہے، رسالت کے اس آخری مقام و مرتبہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقام، وہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے، اور اس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں۔ اس کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بھی اپنی شان اور مقام و مرتبہ کے لائق تینوں شانیں، اپنے مقام اور مرتبہ کے لائق۔ آپ کی شان بشریت بھی ہے، آپ کی شان بشریت بھی ہے، اور آپ کی اس شان بشریت کا، چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے اس مقام پر وہ تینوں شانیں اپنے سے نچلے مرتبے والوں کی تینوں شانوں سے بلند ہو جاتی۔ تو رسالت میں وہ تینوں شانیں نبوت سے بلند ہو جاتی، تو محمدیت میں جا کر وہ تینوں شانیں مقام رسالت سے بھی بلند ہو جاتی۔ اور جب یہ تین شانیں مقام محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئی تو جو مقام، جو شان بشریت پائی حضور علیہ السلام نے، وہ پوری کی پوری بشریت سے منفرد پائی۔
اب یہ اس شان بشریت کا عالم ہے کہ پیکر بشری ہے، پیکر بشری ہے، مگر دھوپ میں چلتے ہیں اور سایہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ذہن میں کر لیں کہ وہ سائے کا نہ ہونا وہ حضور علیہ السلام کی روح اقدس کا کمال نہیں ہے، آقا کی روح مبارک کا کمال نہیں ہے، آقا کے نور مبارک کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ نور کا تو پہلے ہی سایہ نہیں ہوتا اور روح کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ وہ روح تو کسی کی روح ہو تو اس کا تو سایہ نہیں ہوتا، تو حضور کی روح کا کمال کیسے ہو؟ نور جس کا بھی ہو، اب یہ نور روشنی چمک رہی ہے تو اس نور کا بھی سایہ نہیں ہے، تو حضور کے نور کا کیا کمال ہوا سایہ نہ ہونا؟ کیونکہ یہ تو روح اور نور کی اپنی خواص ہیں کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ تو ہوتا بھی مادے کا ہے، کس کا؟ یہ دیکھیے نا، ہار یہ مادہ ہے، اس کا سایہ ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، اور ہوتا بھی تب ہے، جو بات سمجھنے والی اس کو مثال دے رہا ہوں، ادھر نور ہے، ادھر نور ہے، ادھر بھی نور جا رہا تھا، درمیان میں یہ مادہ آ گیا، اس کا وجود ثقیل ہے، اس کا وجود ثقیل ہے یعنی بھاری ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ثقیل ہونے کی وجہ سے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ یعنی اس میں سے روشنی گزر نہیں سکتی، یہ رکاوٹ آ گئی۔ تو سورج گرہن، چاند گرہن، یہ ماجرا کیا ہوتا ہے؟ یہی ایک وجود روشنی اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ جگہ اندھیری ہو جاتی، اس کو گرہن کہتے ہیں۔ یہ ہار گرہن لگا ہوا ہے، یہ جو سایہ ہے یہ ہار پھول گرہن ہے۔ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یعنی گرہن ادھر سے روشنی آ رہی تھی، یہ نہ ہوتا تو ساری روشنی ہی روشنی تھی، اب آپ نے درمیان میں یہ کر دیا تو اب اس طرف اور اس طرف کے درمیان یہ حائل ہو گیا، اور حائل ہونے سے وہ روشنی اب اس میں سے گزر نہیں سکتی، جتنے حصے سے روشنی نہ گزر سکی اتنا حصہ اندھیرا بن گیا، اس کو سایہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ سائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو روشنی آ رہی ہے، سورج کی روشنی ہو، چراغ کی روشنی ہو یا بلب کی روشنی ہو، سایہ کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ جس وجود کا وہ سایہ ہے وہ اس روشنی کے مقابلے میں لطیف ہو، ثقیل ہو، روشنی کے مقابلے میں، اردو میں اس کو بھاری کہتے ہیں، سالڈ ہو، ثقیل ہو، روشنی لطیف یعنی ہلکی ہوتی ہے، یہ وجود اس کے مقابلے میں بھاری تھا، وہ انرجی تھی، یہ مادہ تھا، تو مادہ ثقیل اور بھاری تھا، اس کے بھاری پن کی وجہ سے سایہ بن گیا۔ یہ بات آپ سائے کا بنیادی سائنس سمجھ گئے نا کہ سائے کی سائنس کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورج میں چلتے اور سایہ نہ ہوتا، سورج میں چلتے اور ہم چلتے ہیں، ہمارا سایہ ہوتا ہے۔ بات بڑی سادہ ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، ہمارا مادی وجود ہے، یہ ثقیل ہے، روشنی لطیف ہے، تو جب روشنی یہاں تک وجود تک آتی ہے، آگے یہ بھاری وجود آ جاتا ہے، اس میں سے روشنی گزر نہیں سکتی، تو اس روشنی کے برابر کا حصہ زمین پر سایہ بن کے نظر آتا ہے۔ سایہ اپنی کوئی شے نہیں رکھتا، سایہ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ارد گرد ساری روشنی تھی، اتنے حصے پر روشنی نہ گئی، بس وہ حصہ سایہ کہلاتا ہے، وہ جو اندھیرا ہے وہ حصہ سایہ کہلاتا ہے۔ وہ اندھیرا کس نے کیا؟ اس وجود نے جو روشنی کے مقابلے میں لطیف تھا، ثقیل تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ہے کہ آپ کا سایہ سورج میں ہوتے تب بھی نہ پڑتا، 14ویں رات کے چاند میں چلتے تب بھی نہ پڑتا۔ مطلب یہ کہ روشنی میں جب آقا کا بشری پیکر چلتا، روح کا تو سایہ نہ تھا نہ ہونا ہے، جب آقا کا بشری پیکر، کیا بشری پیکر نور میں چلتا، روشنی کو نور کہتے ہیں نا، جب آقا کا بشری پیکر سورج یا چاند کے نور میں چلتا تو بشری پیکر کا سایہ نہ ہوتا۔ اگر وہ بشری پیکر اس دنیا کے نور کے مقابلے میں بھاری ہوتا تو یقیناً سایہ پڑتا۔ وہ جو بشری پیکر نور میں بھی سایہ نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے وہ پیکر بشری ہو کر بھی نور سے زیادہ لطیف اور نور سے زیادہ روشن ہے اور نور سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نور سے زیادہ، یعنی وہ جو روشنی آ رہی ہے وہ یہاں رکتی نہیں،
اسی طرح گزر رہی ہے جیسے ہر جگہ سے گزر رہی ہے. لہذا حضور کا پیکر بشری بشر ہو کر بھی نور سے زیادہ منور اور نور سے زیادہ روشن ہے اور نور سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور نور سے زیادہ لطیف. یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ پیکر بشری کی مثال دے رہا. تو یہ آپ کے مقام محمدیت پر یہ شان آپ کی بشریت کی ہے. اب صرف اتنے نقطے کی اگر اللہ کسی کو شعور دے اور سمجھ آ جائے تو کم سے کم میں یہ سمجھا کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ مولویوں کا نور بشر کا جھگڑا تو اتنی بات سے ہی ختم ہو جائے. جھگڑا کس چیز کا؟ وہ جو بشر ہے آقا کا، وہ جو آقا کا بشر ہے وہ تو نور سے زیادہ نور ہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ جو حضور کا بشر ہے، وہ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی انہی کا جھگڑا ہے. اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس سوائے جھگڑے کے اور ہے ہی کچھ نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کا جو مغز تھا نا، وہ مغز نکال کے میں نے مصنوی کی شکل میں تمہیں سنا دیا ہے. علم کا جو مغز ہے، علم کا جو مغز، وہ میں نے مصنوی میں یعنی صوفیاء اور عاشقوں کی زبان میں آ گیا ہے. اور جو ہڈیاں ہیں وہ کتوں کے سامنے پھینک دی. مولانا روم فرماتے ہیں یعنی جھگڑا کرنے والوں کو وہ سگان علم کہتے ہیں. علم کے کتے، کیا؟ علم کے کتے. وہ جھگڑتے پھرتے اور فتویٰ بازی کرتے پھرتے. تو ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا جو پیکر بشری ہے وہ نور سے بھی زیادہ لطیف اور نور ہے. یہ ایک مثال دی نا. اب اسی پیکر بشری کی شان کا دوسرا پہلو ایک اور مثال دیتا ہوں. 3-4 مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں پسینے کی اب مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر سویٹنگ گلینڈز ہوں اور انسان کا پسینہ پراپرلی آتا ہو تو وہ کیا ہے؟ پسینے سے بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی؟ بدبو آتی. کیوں آتی؟ آپ کوئی بدبودار چیز استعمال کرتے ہیں؟ پسینہ پانی سے بنتا. پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کبھی آپ لسی پیتے ہیں، کبھی آپ 7 اپ پیتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، مختلف مشروبات اعلی جوس پیتے ہیں. ہر چیز میں خوشبو ہے. اندر تو خوشبوئیں جاتی ہیں. جب وہ باہر سے ہمارے اندر گیا تو خوشبودار تھا، اور جب وہ ہمارے اندر سے باہر نکلا تو بدبودار ہو گیا. تو اسے بدبودار کس نے بنایا؟ وہ خود بدبودار تھا یا ہم نے بنایا؟ جب وہ پانی جو ہمارے اندر کی صحبت میں رہا، ہمارے اندر کی گندگی نے اسے بدبودار بنا دیا. وہ جو ہمارے اندر پیٹ کی صحبت میں آ گیا نا، اندر کی صحبت میں، اس اندر کی تن کی صحبت نے اسے بدبودار بنا دیا. وہی جو گلینڈ سے جب ہماری جلد سے باہر پسینہ بن کے نکلتا ہے اسی کی بدبو آتی، ورنہ وہ خود تو بدبودار نہ تھا. خود تو بدبودار نہ تھا، وہ بدبودار ہمارے اندر رہ کر ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بدبو بھی ساری اندر ہے، باہر نہ تھی. یہ ہماری بشریت ہے. اب اس کی سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں کہ وہ اس کے کیا کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ جراثیم اور یہ مختلف رطوبات اور سیکریشنز ملتے ہیں تو بدبو بن کے نکلتی ہے. وہ الگ بات ہے، وہ آسان بات ہے. مگر بنیادی چیز ذہن نشین ہو گئی کہ وہ ہمارے اندر کے صحبت نے اسے بدبودار کر دیا. اب یہی پانی، یہی مشروبات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے، اور انہی کا پسینہ آقا کے جسم پاک سے بھی اسی کیمیکل پروسیس کے ذریعے نکلتا. پروسیس تو ایک ہی تھا، پروسیس تو ایک ہی تھا. گلینڈز بھی وہی تھے، سیکریشنز بھی وہی تھی، پروسیس بھی وہی تھا، اور اسی پروسیس سے وہ پسینہ مبارک جسد اقدس سے نکلتا. مگر ہمارا پسینہ جب نکلتا ہے کنورٹ ہو کر پسینے میں تو بدبو دیتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے جسد اطہر سے جب پسینہ مبارک نکلتا تو وہ خوشبوؤں کا منبع اور چشمہ بن جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں اور سیرت اور فضائل اور شمائل کی کتب میں آتا ہے کہ صحابہ کرام
کو اگر حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا اور پتہ نہ چلتا کہ وہ کس طرف تشریف لے گئے ہیں اور کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو وہ گلیوں میں ہواؤں کی خوشبو سے راستہ جان لیتے کہ یار اسی راستوں سے گزر کے گیا ہوگا، خوشبوئیں بتا رہی ہیں ادھر سے گزر گئے ہوں گے ادھر سے، تو ہواؤں میں خوشبو آتی۔ اور حدیث پاک میں ایک لفظ ہے کہ یہ خوشبو جس میں پاک کر خوشبو لگائے بغیر ہوتی، ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے یہ خوشبو لگائے بغیر ہوتی، اور ایک حدیث میں ہے کہ آنکھوں سے بھی جب آقا کی چشمان مقدس دیکھتے تو سرمئی آنکھیں ہوتی، سرمے کی ڈوریاں ہوتی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سرمے کی ڈوری سرما لگائے بغیر ہوتی، سرما لگائے بغیر ڈوری ہوتی۔ تو یہ بشریت کا جو پیکر تھا تو پسینہ خوشبودار نکلتا، اور صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار میں سے لوگ جس کو موقع ملتا آپ کے پسینہ مبارک کو شیشیوں میں جمع کر کے رکھتے اور بیماروں کو لگاتے، اور کئی تو شادیوں پر اپنی دلہنوں کو لگاتے۔ اور ایک گھر تھا مدینہ پاک میں، انہوں نے حضور علیہ السلام کا پسینہ سنبھال کے رکھا، وہ اپنے گھر میں لگاتے، دلہن کو لگایا، وہی پسینہ پاک کی خوشبو استعمال کی، اور اس کا فیض یہ ہوا کہ ان کی نسلوں کی جسموں سے بھی خوشبو آتی رہی۔ جو بچے اس ماں باپ سے پیدا ہوئے جن کو ہر وقت حضور کے پسینہ پاک کا عطر لگتا تھا، جو بچے پیدا ہوئے بدن سے ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی، اور ان کے گھر ہر وقت میکار آتی، اور وہ اہل مدینہ میں خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا تھا۔ اب یہ پسینے کی مثال دے دی، اب تیسری مثال فضلات مقدس کی دیتا ہوں۔ یہی پروسیس جیسے پسینے کا ہے، یہ مشروب سے ہے، اس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں کیموس اور کیلوس، یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو کیمیکل جو پروسیس ہوتے ہیں جس میں خوراک مختلف چیزوں میں بدلتی ہے، پھر انتڑیوں میں جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، انتڑیوں میں جذب ہوتی ہے، اس سے توانائی بنتی ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے، اور عورت کے اندر اور سارا کچھ بنتا چلا جاتا ہے مرد کا۔ اور جب ساری غذائیت جذب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بقایا فضلہ رہتا ہے، وہ انتڑیوں کے اور مقعد کے راستے سے نکل جاتا ہے، اب اس کو فضلہ کہتے ہیں، یہ اب فاضل ہے، ضائع چیز۔ کھایا کیا تھا؟ وہی کھانا جو آپ کھا رہے ہیں، پھل کھاتے ہیں آپ، سیب کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں جو کچھ اندر جاتا ہے وہ تازہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اب وہی جب نکلتا ہے فضلہ بن کے، وہ بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ اپنے ناک کو بند کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کس سے ناک چھپا، اس کو اس حالت تک پہنچایا کس نے؟ اس غریب کو جب یہ آپ کے اندر آیا تھا تو کھانا تھا، اس سے تو خوشبو آ رہی تھی، اس سے تو خوشبو آ رہی تھی، اور اب کہہ رہے تھے واہ کیا خوشبو ہے پھل کی، اور آج آپ یعنی اس کو سونگ نہیں سکتے۔ اس غریب کو اس حالت تک پہنچایا کس نے؟ جواب یہ ہے کہ اے بندے، یہ تیرے من کے حال نے پہنچایا ہے۔ جو اندر حال ہے نا گندگیوں سے بھرا، اوپر ہم چمکا لیتے ہیں جسم کو۔ بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو تو بارو دھومے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، بارو دھومے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی۔ یہ ہم سب 420 بیٹھے ہوئے، چلو بھئی آپ نہیں ہوں گے میں تو ہوں، میں تو اس سے بھی برا حال ہے، ہم 420 بیٹھے، یعنی لتاں گوڑے دھوتے ہیں، اندر رہی پلیتی، تیرا دل تو ہے صنم، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے دکھانے کے لیے تو خدا کو معبود بنا رکھا ہے، مگر حقیقت میں اپنے نفس کی خواہشوں کا پجاری ہے؟ ہماری تو پوجا نفس کی خواہشوں کی ہے، مسجد تو دکھلاوے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے جو اندر کا حال ہے، اندر کی غلاظت اور گندگی اور میل کچیل، یہ اس کا اثر ہے کہ وہ
غلاظت بن کے نکل رہی ہے۔ اب یہی کھانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے، اور جس جگہ آپ بول و براز مبارک فرماتے وہاں سے خوشبو آتی، اور کسی نے حضور علیہ السلام کا بول و براز نہیں دیکھا۔ جہاں رفع حاجت کے لیے جاتے، واپس تشریف لاتے، زمین پھٹ کے نکل جاتی، اور اس جگہ سے صرف صحابہ کرام کو خوشبو آیا کرتی۔ محدثین نے کتابوں میں لکھا آپ کے فضائل کے باب میں کہ آپ کے فضلات مبارک طاہر تھے، پاک تھے۔ بعض لوگ جدید مادی دور میں جو ہر بات کو مادی عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ میں انہی کے لیے بات کر رہا ہوں، میں انہی کو سمجھا رہا ہوں کہ کیوں سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بات تو بڑی آسان ہے، وہ پسینے کا خوشبودار ہونا مانتے ہیں، پسینے کا خوشبودار ہونا مانتے ہیں، تو فضلات اور پسینے کے پروسیس میں فرق کیا رہ گیا؟ بس اگر پسینہ خوشبودار نکل سکتا ہے تو فضلات پاکیزہ اور طیب و طاہر کیوں نہ تھے؟ پروسیس تو ایک ہی تھا، اس میں پانی تھا، اس میں خوراک تھی۔ وہ پانی پسینہ بن کے نکلا، اس نے بدبودار ہو کے نکلنا تھا، مگر چونکہ جس میں مصطفیٰ تھا وہ خوشبودار بن کے نکلا۔ کھانا اندر گیا، اس نے بدبودار ہو کے کیمیکل پروسیس کے نتیجے میں نکلنا تھا، مگر چونکہ بطن مصطفیٰ تھا وہ نکلا تو خوشبودار تھا۔ پروسیس تو ایک تھا۔ اگر پسینے میں وہ بات حق ہے تو فضلے میں وہ بات حق کیوں نہیں؟ سائنٹیفک پروسیس تو، کیمیکل پروسیس تو ایک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی بشریت ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بشریت ہے آقا کی۔ اور عمر بھر 63 برس گزر گئے، کسی صحابی نے نہ صرف یہ کہ سایہ زمین پہ نہیں دیکھا، کسی مکھی کو آقا کے جسم پاک پہ بیٹھتے نہیں دیکھا۔ یہ آقا کی بشریت ہے، نورانیت نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحوں پر تو مکھیاں نہیں نہ بیٹھتی، مکھی تو جسموں پر بیٹھتی ہے، تو جسم تو آقا کا بھی ہے، مگر وہاں مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ مکھی کبھی صاف ستھری خوبصورت تر و تازہ جگہ پر، یہ پھول پڑے تر و تازہ ہیں، صاف ستھرے اجلے ہیں، گھر کمرہ صاف ستھرا اجلا ہو، مکھی کا وجود دکھائی نہیں دے گا۔ جہاں تھوڑی سی گندگی آئی مکھی وہیں نظر آ گئی۔ تو مکھی کا تعلق گندگی سے ہے، اجلے پن سے نہیں، ستھرے پن سے نہیں۔ مکھی کا رابطہ ہی گندگی سے ہے۔ تو جہاں گندگی کا وجود نہ ہوگا، اجلا پن، صفائی، ستھرائی، نظافت، لطافت، طہارت ہوگی، وہاں مکھی دنیا میں بھی کبھی نہیں آتی۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے زیادہ انظف و الطف وجود کائنات میں اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ نظیف، طاہر اور لطیف جسم پاک کیا ہوگا؟ تو وہاں کبھی مکھی بھی نہ آتی تھی، چونکہ اس کا جوڑ ہی نہیں ہے وہاں، اس کا وہاں جوڑ ہی نہیں، وہ تو بیٹھتی نہیں ہے صاف جگہ پر۔ ہماری صاف کی ہوئی جگہ پر نہیں بیٹھتی، تو وہ جس جسم کو رب نے صاف کر دیا تھا وہاں کیسے بیٹھتی؟ یہ جو سب کچھ میں نے بتایا یہ حضور علیہ السلام کی بشریت ہے، اور یہی شان آپ کی روحانیت کی ہے۔ پھر جب اب جو نقطہ سمجھنے والا، جب آپ کی بشریت کا حال نورانیت سے اونچا ہے، بشر نور سے اونچا ہے، اس لیے کہ سایہ نور میں ہو کر سایہ نہ پڑنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نور سے بھی لطیف تر ہے۔ دیکھیے نا، یہ بڑا پتلا کاغذ ہے، بڑا ہی پتلا کاغذ ہے، یہ تو موٹے جسم تھے نا، یہ تو بڑا پتلا کاغذ ہے، اس کو بھی کر دیں اس کا بھی سایہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو تھوڑا سا آر پار بھی دکھائی دے گا۔ وہ ڈرائنگ والے جو باریک کاغذ ہوتے ہیں جس کی جو تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، ان کو دیکھیں ان کا بھی سایہ ہوگا۔ یعنی ٹرانسپیرنٹ چیزوں کا بھی کچھ نہ کچھ سایہ۔ شیشہ رکھ لیں، آر پار روشنی گزرتی ہے، مگر کچھ اگر باریک بینی سے دیکھیں تو دھندلا پن اس کا بھی سایہ دے گا، دھندلا پن کی شکل میں۔ یعنی ٹرانسپیرنٹ چیزوں کا، یعنی ہر وہ چیز جو روشنی سے زیادہ کثیف ہے، روشنی سے کثیف ہے، ثقیل اور کثیف ہے، اس کا سایہ ہوگا۔ اگر سایہ نہ ہو اور کسی قیمت پر نہ ہو، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ وہ اس نور سے زیادہ لطیف۔ تو پیکر بشری نور سے زیادہ نوری، تو جس کی بشریت نور سے زیادہ نوری ہے
اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی جس کی بشریت نور سے زیادہ نوری، اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ اس کی روحانیت کا عالم ہے کہ جب آقا علیہ السلام بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اور عرش اور سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچے، جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا کی نورانیت تھی، آقا کی روحانیت تھی کہ وہاں تک تو پہنچے، اور وہاں تک تو جبرائیل کی نورانیت بھی جبرائیل امین کو لے گئی، اور ملائکہ کی نورانیت بھی سدرۃ المنتہا تک، مگر وہ سدرۃ المنتہا نورانیت کی انتہا تھی، روحانیت اور نورانیت کی انتہا تھی، کیونکہ جبرائیل امین سے زیادہ نوری کوئی مخلوق نہیں ہے، جبرائیل امین سے زیادہ طاقتور نوری کوئی مخلوق ملائکہ میں بھی. تو جب وہ رک گئے اور عرض کیا کہ آقا اس سے آگے میں تو نہیں جا سکتا، یہاں عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، روحانیت اور نورانیت کی طاقت تو یہاں ختم، روحانیت اور نورانیت کی طاقت تو یہاں، اور براق بھی ختم، سب کچھ ختم. براق کا جو لفظ ہے وہ برق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بجلیاں. کیا؟ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آقا کا سفر براق پر طے ہوا، یعنی بجلیوں کے وجود پر طے ہوا. بجلیوں کے، یہ کیوں فرمایا؟ اس میں ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے، اس لیے کہ جب جا کے سفر معراج کی حقیقتیں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوں گی، وہ دور ہوگا جو سپیس اور ٹائم کا، وہاں رفتار کا پیمانہ روشنی بن جائے گی، رفتار کا پیمانہ. اور جب سفر کی رفتار طے کی جائے گی تو ہمیشہ سپیڈ لائٹ کہا جائے گا. کیا؟ سپیڈ لائٹ. کبھی کہا جائے گا لائٹ ایئر، منتھ ایئر، ویک ایئر، آور ایئر، لائٹ منٹ، لائٹ ایئر، لائٹ منتھ، لائٹ ویک، لائٹ ڈے، لائٹ آور، لائٹ منٹ، لائٹ سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی کتنا سفر کرتی ہے اس کو لائٹ سیکنڈ کہیں گے. ایک گھنٹے میں لائٹ آور. سال میں روشنی کتنا سفر طے کرتی ہے؟ لائٹ ایئر. یہ چاند ایک دن میں 50,000 میل کا سفر کرتا ہے. کتنا؟ ایک دن کا سفر کرتا ہے. یہ تو اللہ نے بنایا ہے چاند. اور انسان اب اس مقام پر جا پہنچا کہ جب اپولو 11 چاند پر جا رہا تھا، کیا؟ تو وہ 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا تھا. جو اپولو 11 چاند پر گیا اس کی رفتار کیا تھی؟ 25,000 میل فی گھنٹہ. اور چاند پورے دن میں 50,000 میل کا سفر کرتا ہے. یہ چاند جو سفر پورے دن کے 24 گھنٹوں میں کرتا ہے، انسان وہ چاند کا سفر دن کا 2 گھنٹوں میں کر رہا تھا. 2 گھنٹوں میں کر رہا تھا. یعنی انسان نے وہ چیزیں ایجاد کر لی کہ رفتار یہاں تک جا پہنچی. اور وہ ساری سپیڈز، سورج کی روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے، چاند کی، وہ ساری سپیڈز اب لائٹ کے ساتھ طے ہو رہی ہیں اور ناپی جا رہی ہیں. تو روشنی چونکہ اب قیامت تک، روشنی چونکہ اب سفر کی سرعت رفتار کا معیار بن گیا ہے، اس لیے فرما دیا کہ حبیب اس زمانے میں لوگ آپ کے معراج کے سفر کی رفتار کیا سمجھیں گے؟ یہ سفر معراج کی بات تو اس وقت سمجھ میں آنا شروع ہوگی جب روشنی کی رفتار کسی کی سمجھ میں آئے گی. لہذا وہ زمانہ آئے گا 1400 سال بعد، مگر آج آپ کا سفر روشنیوں پر کرواتے ہیں تاکہ وہ وقت آئے تو لوگ جانیں کہ یہ جو سفر تھا یہاں حرم مکہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر حضور کا نہیں تھا، یہ رفتار حضور کی. حضور تو براق پر سوار تھے، یہ تو براق کی رفتار تھی. یہ تو اگر اپنی رفتار پہ چل پڑتے تو جبرائیل بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے، براق بھی وہیں رہ جاتا، تو براق بھی رہ جاتا. آقا اپنی رفتار پہ چلتے تو ساتھ کوئی نہ دیتا. تو فرمایا کہ محبوب جب تک جبرائیل جا سکتا ہے سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک اپنی رفتار سے نہ چل، براق پر چل تاکہ جبرائیل تیرا ہم رکاب رہے. جب جبرائیل امین کا سفر ختم ہو گیا، براق کو بھی چھٹی کرا دی. اب روحانیت اور نورانیت کا پہلو ختم، روحانیت اور نورانیت کا پہلو
ختم. اب جبرائیل امین رک گئے, نوری رک گئے, روحی رک گئے, سارا عالم نور رک گیا. اب آقا آگے جانے لگے. اب تیسری شان جلوہ گر ہوئی, وہ جو شان حقانیت بتائی تھی, شان. اب تیسری شان جلوہ گر ہوئی جہاں نہ کوئی روح جا رہی ہے نہ کوئی نور جا رہا ہے. کہاں رہ گئے نور بشر کے جھگڑے؟ وہ نور بشر کے جھگڑے کہاں رہ گئے؟ انبیاء علیہ السلام جو عالم بشریت کے امام ہیں وہ تو بیت المقدس میں کھڑے تھے. بشریت تو زمین پر رہ گئی, بشریت زمین پر رہ گئی, نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی, اور آقا تو آگے نکل گئے. آقا اور کیسے گئے؟ اپنی بشریت کو بھی ساتھ لے کر گئے. اللہ, اپنی روحانیت کو بھی ساتھ لے کر گئے, مگر بشریت اور نورانیت کو اس وقت چھپا لیا تھا اور ان پر پردہ حقانیت کا چڑھا دیا تھا. تو اب عالم لا مکان سے لے کر قاب قوسین او ادنا میں جلوہ حقانیت کا تھا, جلوہ. ورنہ اگر بشریت کا اس جگہ ظہور ہوتا یا نورانیت کا ظہور ہوتا جہاں جبرائیل امین کے پر جل رہے ہیں, وہاں قاب قوسین او ادنا پہ آمنے سامنے کون بیٹھ سکتا تھا؟ آمنے سامنے کون بیٹھ سکتا تھا؟ جہاں عرش سے آگے قدم بڑھانے پر جبرائیل کے پر جل رہے ہیں, وہاں کعبہ قوسین پر آمنے سامنے بیٹھ کر جلوہ کرنا, اور جلوہ بھی اس حال میں کرنا کہ ما زاغ البصر وما طغى, آنکھیں تکتی نہیں نہ جھپکی نہ حد سے بڑی, نہ جھپکی نہ حد سے بڑی. اس مقام پر بیٹھ کر جلوہ کرنا وہ نہ بشریت کا کام تھا نہ نورانیت کا کام. اس مقام پر جلوہ کرنا نہ بشریت کا کام تھا. اگر بشریت کا کام ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیسے جلوے ہوتے ہیں. نورانیت کا کام ہے, جبرائیل امین سے پوچھو کیسے ہوتے ہیں تجلیات کے جلوے. وہ بشریت اور نورانیت دونوں کا کام نہ تھا, اور وہ اس مقام پر جو جلوہ تھا وہ رب کی شان کی جلوہ گری تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ مقام تھا, آپ کے مقام حقانیت کی جلوہ گری تھی جو قاب قوسین پہ ظاہر ہو رہا تھا. پھر اس شان کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی حقیقت کو مظہریت حق بنا دیا. تو حقیقت محمدی اللہ کی ذات کی مظہری کاملہ کا نام ہے. اللہ کی ذات کی مظہریت اتم کا نام حقیقت محمدی ہے. اور جب ہے تو وہ وجود پیکر مصطفیٰ کا, اب اس میں وہ حقیقت جلوہ گر ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اب اس حقیقت محمدی کو ساری کائنات کا فیض رساں بنا دیا ہے. اب پوری کائنات کو جو فیض الہی بھی مل رہا ہے, فیض وہ حقیقت محمدی سے مل رہا ہے. ساری کائنات کو جس کو نبی کو, ولی کو, ابدال کو, غوث کو, کتب کو, نیکوں کو, صالحوں کو, مومنوں کو, جس کو جو فیض الوہیت بھی مل رہا ہے, فیض وہ حقیقت محمدی سے مل رہا ہے. کہاں سے؟ حقیقت محمدی سے. ہم آپ جہاں بھی کائنات کے اختتام تک, قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی, جس کی روح کو جو فیض مل رہا ہے, فیض الوہیت کی بات کر رہا ہوں, وہ فیض الوہیت کا سرچشمہ بھی کائنات میں حقیقت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ منبع ہے فیض الوہیت کا, اس حقیقت سے مل رہا ہے. اور ہر ایک کو وہ فیض آقا کی, اور وہ فیض حقیقت کا کوئی نہیں پا سکتا, اس پر نور کا پردہ چڑھایا ہوا ہے. نور کا, آقا کی حقیقت پر نور کا پردہ چڑھایا ہوا ہے, اور نور پر بشریت کا پردہ چڑھایا ہوا ہے. اور یہ قاعدہ ہے. آپ کیلا کھاتے ہیں تو کیلا اصل چیز کیا ہے؟ گدا ہے, مغز ہے یا چھلکا ہے, مگر اس کی حفاظت کے لیے اوپر پردہ چڑھایا جاتا ہے. چڑھایا جاتا ہے نا. تو یہ نظام قدرت ہے, ہر چیز میں ایک ہی قانون ہے کہ اصل کی حفاظت کے لیے اوپر ایک پردہ چڑھاتے ہیں. مگر وہ ناداں ہوگا
کہ جو پردے کو اصل سمجھ بیٹھے اور اصل کو جانے ہی نہ. یہ نظام قدرت ہے. اور یاد رکھ لیں اللہ چونکہ ایک ہے، اللہ اس کا نظام بھی ایک ہے. اس کی وحدانیت کی علامت ہے کہ کائنات کے ہر نظام میں وحدت اور یکسانیت ہے. ہر نظام میں وحدت ہو، اور پوری کائنات کے سارے نظاموں میں اکائی اور یکسانیت کا پایا جانا اس کے ایک ہونے کی علامت ہے. کیلا اب آپ کنو لیں، اب کنو کا ایک چھلکا ہے، تو چھلکا تو کوئی نہیں کھاتا. چھلکا تو اتارنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اصل چیز تک رسائی حاصل ہو. چھلکے کا پردہ اترے تو اصل چیز کھانے کو ملتی ہے. سیب کھاتے ہیں آپ، اب سیب پڑا رہے تو سلامت ہے. آپ سیب کا چھلکا اتار دیں، اسی سیب کو 15 منٹ رکھیں تو رنگ کیا رہ جائے گا؟ بدل جائے گا نا. تو وہ رنگ بھی پردے سے بحال رہتا ہے. رنگ بھی. تو کتنی چیزیں میں نے بیان کی تھی، کتنی شانیں ہوتی ہیں؟ 3. ایک شان بشریت، دوسری روحانیت، تیسری حقانیت. اس کو کیلے سے لیتے ہیں. کیلے کی بھی 3 شانیں، سیب کی بھی 3 شانیں، ہر پھل کی 3 شانیں، ہر شے کی 3 شانیں. کیلے کی پہلی شان اس کا چھلکا، اس کی پہلی تہ کیا ہے؟ چھلکا. چھلکا اتارا پھر کیا نکلا؟ گودا. 2 چیزیں نظر آتی، 2 چیزیں. اور اصل جو حقیقت ہے، جب آقا کبھی کبھی اس حقیقت کے حال میں ہوتے، ہر وقت بشریت کے حال میں ہوتے، کبھی کبھی روحانیت کے حال میں دکھائی دیتے، اور خال ایک لمحہ آتا کہ آقا حقیقت کے حال میں منتقل ہو جاتے. جب کبھی حقیقت کے حال میں منتقل ہوتے تو آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اللہ کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی، میں نے بستر دیکھا، آقا کا بستر خالی تھا. ٹٹولتی تلاش کرتی گئی، دیکھا تو آگے جا کے ایک مسلح پہ آقا سجدہ ریز تھے. جب حضور علیہ السلام کے قریب پہنچی تو آپ کے کانوں میں میری آواز پڑی. آپ نے سر انور اٹھایا اور آواز قدموں کی آہٹ سن کے پوچھا من انت، آنے والے تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے جواب دیا آقا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ہوں. آقا فرمانے لگے من عائشہ، عائشہ کون؟ عائشہ کون؟ آپ فرماتی میں گھبرا گئی، پھر سنبھلی اور سنبھل کے عرض کیا حضور انا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں. ابو بکر کی، قربان جائیں ادب کا، قربان جائیں ادب کے مقام کا. یوں نہیں عرض کیا حضور آپ کی زوجہ ہوں، ہائے 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 ہائے، نہیں عرض کیا حضور عائشہ آپ کی زوجہ، نہیں، یہ دم نہیں مارا. عرض کیا حضور ابو بکر کی بیٹی ہوں، یعنی خادمہ والا رشتہ بیان کیا. زوجہ والا رشتہ بے مقام ادب ہے، زوجہ ہو کر رشتہ خادمہ والا بیان کر رہی ہے. میں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہوں آقا. حضور نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر گھبرا کے سنبھلی. میں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. آقا نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں گھبرا گئی، بس کانپ اٹھی. میں واپس پلٹ آئی، میں سمجھ گئی کہ حضور اس وقت کسی اور حال میں ہے، وہ حقیقت میں منتقل ہو گئے تھے. اور کچھ عاشق لوگ اور عارف لوگ یہاں کہتے ہیں، عارف لوگ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، دل میں کہ خیال آیا کہ یہ وقت ہے کہ آج میں بھی پوچھ لوں من انت یا رسول اللہ، حضور آپ کون ہیں؟ آج وقت ہے کہ پوچھ لوں حضور آپ کون ہیں؟ ہم تو یہ کچھ سمجھتے پھرتے ہیں نا جو دکھائی دیتا ہے. ہائے ہائے چپ کر میرے علی اسے جانے، آپ کون ہیں؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آقا واپس تشریف لائے، میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا، سارا ماجرا کہہ سنایا. تو آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ مجھے ایک ایسا اللہ کی معیت میں مجھ پر ایسا وقت آتا ہے، اللہ کی معیت میں مجھ پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت مجھے نہ کوئی مقرب فرشتہ پا سکتا ہے
نہ کوئی برگزیدہ رسول پا سکتا ہے. اندازہ کر لیں ہیں خود رسول اور فرماتے ہیں مجھے کوئی رسول بھی نہیں پا سکتا. ہیں رسول وما محمد الا رسول، ہے رسول پر فرماتے ہیں کوئی رسول بھی مجھے نہیں پا سکتا. تو وہ بڑا اونچا مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دونوں حضور اسلام کے حکم پر، آقا کے حکم پر حضرت اویس کرنی اس عاشق سے ملنے گئے، تو جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کوئی یار کی باتیں تو سناؤ. تو صحابہ کرام دونوں حضور اسلام کے تذکرے اور 63 برس کے احوال اور 23 برس کی سنگت کے قصے سناتے رہے. 23 برس کی سنگت سناتے رہے. سارے واقعات 23 برس کے جب سن لیے آقا کی سنگت و صحبت کے، تو جب پوری داستان ختم ہوئی تو حضرت اویس کرنی پوچھنے لگے ہائے 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 ہائے، پوچھنے لگے حضرت ابوبکر علی سے کہ یہ بتاؤ تم نے حضور کو دیکھا تھا؟ وہ 23 سال کی ہم سفری سنا رہے ہیں، 23 سال اکٹھا رہنا سنا چکے ہیں، اور پورا سن کر پوچھتے ہیں کہ تم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ ہائے 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 ہائے. تو وہ فرمانے لگے، اب وہ مرتبہ اتباع میں بات کر رہے تھے، مرتبہ اتباع میں امت کے لیے بات کر رہے تھے کہ ان کو اللہ نے امت کی تلقین کے لیے منتخب کیا تھا. یہ نہیں کہ وہ خود اس مرتبے کے نہ تھے، مرتبے والے وہ بھی تھے، مگر ان کو مقرر اس لیے کیا تھا کہ جو بات امت کی سمجھ میں آئے ان کے ذریعے وہ پہنچے. اور عاشقوں عارفوں کو مقرر کیا ہے عشق اور معرفت کی شمع جلانے کے لیے، وہ خاصوں کے لیے ہیں، یہ سب دنیا کے لیے. تو کہنے لگے ہاں آقا کے ساتھ رہے، حضور کو دیکھا، ہر وقت دیکھتے. فرمانے لگے اے عمر اور علی بھائی، جو تم نے دیکھا وہ تو محمد کا سایہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو حضور کا سایہ. مطلب کیا؟ وہ آپ نے بشریت، سایہ کا مطلب یہ کہ وہ بشریت دیکھی اور کبھی کبھی روحانیت دیکھی. اور جب پوچھا تم نے حضور کو دیکھا، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ پردہ ہٹا کے کبھی اندر سے بھی دیکھا تھا. ہائے ہائے کہ حقیقت کیا تھی. اس حقیقت کا فیض ساری کائنات کو نصیب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں سے کچھ خیرات عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی